الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظیم. خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم سب ماہ ربیع الاول کا استقبال کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم واقف ہیں کہ اس ماہ کی ایک خاص مناسبت ہے رسول کائنات حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی کے ساتھ آپ کی ولادت اور بعثت کا مہینہ ہے. دن بہرحال پیر کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر پیر کو، ہر سوموار کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق روزے رکھتے تھے. صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ آپ ہر پیر ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اسی پیر کے دن میری چونکہ ولادت ہوئی ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا ہوا میں بظاہر اس عالم آب و گل میں، اس لیے میں اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا مستقل ایک سنت کا عمل ہے، وہ کہ مستحب ہے. رکھیں گے بے حد اجر و ثواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، پیروی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کی پیروی اور نقل یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے. اللہ کی ذات سے محبت وہی کرتے ہیں اشد حبا للہ، وہ کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے بے انتہا اور اٹوٹ محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک معیار دیا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ کی ذات سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش. ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان، اس کے بغیر تو نہ ایمان معتبر ہے اور نہ ہی اسلام معتبر ہے. محبت تو ہے. اب محبت کا معیار کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی ذات سے بے انتہا محبت کرے گا مسلمان، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہوگی، اور پھر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج یہ بھی ایک معیار ہے. پیر کا دن ہر ہفتے آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، پورے سال آتا ہے، لیکن کتنے مسلمانوں کو، نام نہاد ہم جیسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں؟ آپ کے ساتھ جب تک پوری طرح سے انسان کو محبت نہ ہو، آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعلق استوار نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. میں ابھی قرآنی آیات یا جو بے شمار احادیث مقدسہ ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن مشہور حدیث بخاری شریف کی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک پورے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اولاد، اپنے والدین، بلکہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. ایک مرحلہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت فاروق اعظم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر فاروق کا، پھر ان سے فرمایا کہ عمر، مجھ سے تمہیں کتنی محبت ہے؟ ظاہر ہے عمر، ان کی محبت کا کیا کہنا، صحابہ کرام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی عاشق صادق ہیں. عمر نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میری جان آپ پر قربان، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، محترم ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. پہلے جان میری مقدم، اس کے بعد آپ کی ذات. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پہ اپنا مبارک اور مقدس ہاتھ رکھا، دست مبارک، اور پھر فرمایا کہ اب عمر نے ایک لمحہ توقف کیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ معیار ایمان کا، اسلام کا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، اور جب محبت ہوگی تو پھر آپ کی اتباع ہوگی، آپ کے نقش قدم پر چلنا.
کسی دور میں ہمیں ایسے افراد نہیں ملتے جو واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نہ ہوں۔ صحابہ تو خیر بہرحال پورے عروج پر ہیں، ان کی تو اس طرح تربیت ہی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعی دیوانے ہیں، اور اس طرح سے دیوانے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور ہر صحابی وہ ایمان کی انتہائی بلندیوں پر ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی جانثار ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر مثالیں دی جائے تو پورا وقت اس میں نکل جائے گا، بس میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک خاص مرحلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب فرما رہے تھے، اور پوری مسجد یوں سمجھیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور دیواروں کے ساتھ چپکے ہیں، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک حد نظر تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد نبوی کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کی مبارک نظر عبداللہ بن مسعود پر پڑی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو جو جہاں ہو اجلسو، وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ ایک پیر میرا مسجد پاک کے اندر تھا اور ایک ابھی باہر تھا دروازے پہ، لیکن آقا کا ارشاد جو ہی میں نے سنا میں اسی حال میں بیٹھ گیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اچھا، یہاں علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے مشہور شاعر ہیں، صلینا وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ معزز سامعین کرام، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بار پھر ماہ ربیع الاول، جس میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، ہم سب کو نصیب فرمایا۔ یہ المیہ رہا ہے کہ تاریخ میں جہاں تک میرے علم میں ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ تراویحیں گھر میں پڑھی گئیں، عید اور بقرعید کی نماز گھر میں ادا کی گئی، تمام تر مجالس، تمام تر جلسے جلوس آن لائن کیے گئے، مجمع، جلسے، اجتماعات پر پابندیاں رہیں، اور ہر مذہب کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ تمام چیزیں ہر مذہب کے ماننے والے نے اپنائیں، اور بحیثیت مسلمان چونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے جاری کردہ گائیڈ لائن، رول اور ریگولیشن، پروٹوکول کا پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ پالن کریں، اس کی اتباع کریں۔ حاضرین، اب یہ موقع ہم سب کے سامنے آیا ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں، اور یہ نیوز 18 اردو کی یہ مہم ہے، اور اللہ ان کی مہم کو، ان کے اس نیک مقصد کو ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ اس دنیا پر احسان کرنے والا، اس دنیا کا محسن اعظم اللہ رب العزت کی جانب سے اس دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، اور وہ انسانیت کو ایک نیا سبق دیتا ہے، انسانیت کو ایک نیا درس دیتا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں
نہ صرف ایک مہینے کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے بلکہ یہ ایک سبق کو یاد دلاتا ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کی آمد جب اس دنیا کے اندر ہوئی ہے تو اس وقت کے کیا حالات تھے. تو آپ کو میں یاد دلاتا ہوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ گئے ہیں اور نجاشی کے دربار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے مدد کی طلب کی ہے، تو جو واقعہ وہ بیان کیا، جو الفاظ وہ بیان کیے، انہوں نے فرمایا اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے کہ جو ظلم و زیادتی کی عادی تھی، ہم مردار کھاتے تھے، ہم زنا میں مبتلا تھے، ہم لڑائیاں لڑتے تھے، ہم جھگڑے کرتے تھے، ہم فساد کرتے تھے، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ہمارے اندر کوئی اچھائی نہ تھی. معزز ناظرین، سامعین، آپ تصور کریں کہ ایک صحابی ہے جو ایمان لاتا ہے اور وہ حبشہ جاتا ہے اور نجاشی کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور اس منظر کشی، اس دور کی منظر کشی کرتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ ماحول، اس اعتبار سے ہم زندگی گزارتے تھے. پھر ہم میں ایک ایسا شخص آیا کہ جس نے ہمیں ایک اللہ کی دعوت دی، ہمیں سیدھے راستے کی طرف تلقین کی، ہمیں اچھائیوں کا حکم دیا، ہم سے زنا کو دور کیا، ہم سے قتل و غارت گری کو دور کیا، ہم میں مواخات، محبت، الفت پیدا کی. اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جب ہم نے اس نبی کی تعلیمات پر عمل کیا تو پوری قوم، پورا ملک، پورا شہر ہمارا مخالف ہو گیا. ہماری قوم ہم پر زد و کوب کرنے لگی اور پھر یہ ہوا کہ مجبوراً ہمیں اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر آپ کے پناہ میں آنا پڑا. اے بادشاہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ فراہم کیجیے. میرے بھائیوں، بزرگوں، میری معزز اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ واقعہ آپ کو اس دور کی تاریخ بتاتا ہے کہ اس دور میں کیا تھا، اس دور میں کس طریقے کا ظلم تھا. کوئی وقات نہیں تھی، کوئی ویومن رائٹ کمیشن نہیں تھا، کوئی حقوق کے علمبردار لوگ نہیں تھے. جس کو چاہتا طاقتور قتل کرتا، جس عورت کو چاہتا تھا اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا. اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر یہ نظام قائم تھا. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی، جب انہیں کسی بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا، لال ہو جاتا. ان کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی کہ وہ ایک عار محسوس کرتے کہ صاحب ہم سماج میں، ہم معاشرے میں، ہم سوسائٹی میں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی. ہمارا اسٹینڈرڈ، ہمارا معیار، ہمارا ایک لیول جو معاشرے میں تھا وہ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، اور لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تم ایک بچی کے باپ ہو. تو پھر یہ ہوتا کہ اس بچی کو لے جایا جاتا، بے یار و مددگار وہ بچی صحرا میں اپنے والد کے ساتھ ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ ابھی چند لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے گا. ایسے وقت میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی. اسی لیے اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ قرار دیا. یہ بہار جو دنیا میں آئی ہے، یہ سرچشمہ ہے، یہ صدقہ ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے زمین پر نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ کو سوائے چند اہل کتاب کے جو پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، سوائے چند لوگوں کے اور کسی کے دل پاک اور شفاف نظر نہیں ہے. اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک راستہ اختیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اور امت پر اور انسانوں پر رحم کیا، اور آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ نے اپنی بعثت کا مقصد جو بیان فرمایا، جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا ہے جس کا کام کیا ہے، وہ دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں سے گندگی کو دور کرتا ہے. دل کے اندر جو کینہ، بغض، عداوت، حسد، نفرت
طغیانی پیدا ہو گئی ہے، اس دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں کہ کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، دلوں کا تزکیہ کیا جا رہا، دلوں کی صفائی کی جا رہی ہے، اور یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مرض کہاں پر ہے اور علاج کس چیز کا کرنا ہے۔ اسلام دو بازوؤں پر ٹکا ہوا ہے، ایک تو بازو اس کا عبادات ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ عقیدہ توحید کو اختیار کریں، اور دوسرا بازو اس کا اخلاقیات ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد آپ دیکھیں اور اس کو غور کریں تو آپ کو یہ اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے، حکمت سے مراد ہے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن مجید تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کی اعلیٰ مثال پر ہیں، آپ تو اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ اور ایک نمونہ بنا کر امت کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اور ایک اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور یہ اسوہ، یہ نمونہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف کسی اور مذہب یا کسی اور شہر یا کسی اور ملک کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسوہ، یہ نمونہ، یہ آئیڈیل، یہ طریقہ، یہ پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خطے، کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی شہر یا کسی مذہب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادات، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں، آپ توحید کا اقرار کریں، یہ عبادات ہیں، اور ایک بازو اس کا اخلاقیات ہے۔ اگر اخلاقیات نہیں ہیں اور عبادات ہیں تو آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عبادات میں پکے اور اخلاقیات میں کمزور ہیں تو آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ سے کہتا ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے، آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ سے پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ غور کریں، ایک بیوی اپنے شوہر کو، ایک نبی کی بیوی حضرت خدیجہ جو اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، وہ کن الفاظ سے تسلی دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی جاتی ہے وہ کن الفاظ سے دی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈھارس بندھائی جاتی ہے وہ کن الفاظ سے بندھائی جاتی ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل گھبرانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ناتوانوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یہ بات میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی جا رہی ہے۔ آپ کے جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ غار حرا میں عبادت کرنے والے ہیں، آپ رات رات تہجد پڑھنے والے ہیں، آپ اتنے نوافل پڑھنے والے ہیں، آپ ایسے کام کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مفلسوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ ناتوانوں کی حمایت کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کریں کہ اس امت کو کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس امت میں جس نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کی بعثت کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفع میں،
لوگوں کے فائدے کا، لوگوں کی بھلائی کا کام کرے، اور اس امت کو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ اس امت کی بعثت کا اور اس امت کے وجود کا اور اس امت کو اس دنیا میں سب سے آخری میں مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس امت کو انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے نکالا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، احب ان اکون خیر الناس، اے اللہ کے رسول میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، میں سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم رات بھر نوافل پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازوں میں اتنی رکعات ایکسٹرا کر کے پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے روزے کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے حج اور نوافل کر لو، بلکہ فرمایا لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤ، لوگوں کے لیے نفع مند بن جاؤ، تم سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ یعنی اسلام کے اعتبار سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اعتبار سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے کام آتا۔ اگر آپ لوگوں کے کام نہیں آتے ہیں تو آپ ایک اچھے مومن، ایک اچھے ایمان والے، ایک اچھے اللہ کے رسول کے امتی نہیں بن سکتے۔ میرے آقا نے اپنی تمام تر تعلیمات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کہیں کتے کو پانی پلانے سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، کہیں پیاسی بلی کو، بھوکی بلی کو کھانا کھلانے سے، کہیں کسی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ اس میں مذہب کے نام پر تفریق نہیں ہے، مذہب کے نام پر کوئی باؤنڈیشن اور قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ فسادات اور یہ انتقامات لیے جائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ درس دیا اور سبق دیا ہے کہ اگر کوئی انسان قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود کسی کو درگزر کرتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتا ہے، تو ایمان کے اعتبار سے افضل مومن وہ ہے۔ ایک موقع پر ایک واقعہ یوں یاد آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے لگا۔